آپ نے پڑھا ہوگا اس میں نسیم ہدایت کے جھونکے میں، وہ ڈیوڈ پادری تھے، بہت بڑے پادری، کتنے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے عیسائی بنایا تھا، مسلمانوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ وہ جو ہے دیوریا میں، شاید دیوریا میں تھے، وہ ایک ڈاکٹر صاحب ان کے یہاں پاس پہنچے، وہ بیچارے بہت ڈاکٹر کی صاحب کی کلینک بہت چلتی تھی، وہاں جا کر کہنے لگے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو بہت مشکل ہے وہ جو ہے بات کرنا، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ذرا سا، یا تو کلینک کے بعد مل لیجئے گا مجھ سے، یا پھر گھر تشریف لے آئیے، میری جگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں کلینک کے بعد آ جاؤں گا۔ تو کلینک کے بعد پہنچے، انہوں نے کہا کہ اچھا ایمانداری سے یہ بات بتائیے کہ آپ جو وہ عیسائیت کی کیا بات ہے، کچھ مجھے بتانا ہے اس کے بارے میں۔ تو کہا کیا آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ مشن کے ملازم ہیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، یا آپ میری خیرخواہی میں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، سچ مچ میں آپ کی خیرخواہی میں بات کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے تو خیرخواہی میں بات کہہ رہے ہیں تو آپ ہمارے گھر آئیے کل کو، تو میرے ساتھ ناشتہ بھی کیجئے، اور پھر میں آپ کی بات کروں گا، 1 گھنٹہ بات سنوں گا اطمینان سے، یہاں تو میرا تھکا ہوا بھی ہوں اب پورے دن کا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ پہنچے، پھر انہوں نے کہا کل جو میں نے آپ سے بات کہی تھی وہ بات صحیح تھی، آپ نے صحیح شعور سے کہی تھی، ایسے کہہ دی تھی؟ آپ اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کی ذمہ داری تھی، یا آپ کا کوئی سیاسی پس منظر بھی تھا کہ بھئی جتنے زیادہ بڑھیں گے، ووٹیں بڑھیں گی تو آپ کا اثر رسوخ بڑھے گا؟ یہ تھی، یا آپ صرف میری خیرخواہی میں حق سمجھ کر عیسائیت کی دعوت دینے کے لیے آئے؟ کہ نہیں، میں 100% کہ یسوع کی قسم کھا کے کہیے۔ تو انہیں یسوع کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی خیرخواہی میں آپ کے پاس اس دعوت دینے آیا ہوں۔ کہنے لگے تو میں بہت مشکور ہوں، اس زمانے میں آپ میری خیرخواہی میں آئے تو میں کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اب یہ ہے بات کہ آپ ایسا کیجئے کہ وہ اللہ تو ہے اوپر والا، اگر یسوع بھی ہے اور آپ کے نزدیک 3 خدا بھی ہیں تو وہ تو ہے، بڑا خدا تو وہی ہے، اللہ ہی ہے۔ تو آپ اور میں ایک بات کا عہد کر لیں دونوں، آپ بھی دعا 3 دن تک پہلے ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ جو حق ہے اس پر ہم دونوں کو جما دیجئے۔ آپ بھی دعا کریں گے، میں بھی دعا کروں گا، وعدہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اور 3 دن کے بعد پھر آئیے، پھر 1 گھنٹہ روزانہ آپ سے میں سنتا رہوں گا، اور جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو میں سنتا رہوں گا۔ اس کے بعد جب آپ اپنی بات پوری کر لیں گے تو میں اسلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ہم دونوں جس بات پر مطمئن ہو جائیں گے، یا تو اسلام پر مطمئن ہو گئے آپ تو ہم دونوں اسلام قبول کر لیں گے، یا دونوں عیسائیت پر مطمئن ہو گئے تو ہم دونوں عیسائیت قبول کر لیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ کیجئے تھے آپ، ایگریمنٹ لکھ لیجیے، ایک کاغذ پر لکھ لیا۔ اگلے 3 دن کے بعد وہ آئے کہ کیا کیا آپ نے، دعا کیا کی؟ انہوں نے کہا یہ دعا کی کہ سچی سچ بتائیے۔ وہ ہنس کے کہنے لگے کہ سچی یہ دعا کی کہ مالک میں جو ہے سچ کی اس دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، تو انہیں ڈاکٹر صاحب کو عیسائیت پر جما دیجیے۔ چل گئی تو ایگریمنٹ کے خلاف ہے، میں بات نہیں کروں گا آپ کی۔ پھر گئے وہ، پھر دعا، اچھا آج دعا کیجئے، 1 دن دعا کیجئے آج جا کر کہ اللہ مالک جو خدا جو حق ہو اس پر ہم دونوں کو جما دیجئے۔ وہ آئے اگلے روز، پھر انہوں نے پوچھا کیا دعا کی، سچ بتاؤ کیا دعا کی؟ تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آدمی یہ کرے تو انسان تو اس کی فطرت میں سچ ہے نا، جھوٹ کتنا بولتا رہے، غلط راستے پر کتنا چلتا رہے، اس کی فطرت اس کو پسند نہیں کرتی۔ کوئی سوچے کہ کتنا بڑا چیٹر ہے، کتنا بڑا، اس لیے کوئی ڈاکو اپنے بچے کو ڈاکو نہیں بنانا چاہتا، کوئی شرابی اپنے بچوں کو ہر ایک آخری درجے میں کوشش کرتا ہے کہ شراب سے بچے۔ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بتاؤ، سچ بتائیے کیا دعا مانگی؟ کہنے لگے سچ بتاؤں کہ میں نے دعا یہ بتائی کہ مالک مجھے جو حق ہے اس پر مجھے جما دیجیے۔ کہنے لگا آپ نے اپنے لیے دعا کی، میرے لیے کیوں نہیں دعا کی؟ میں آج بھی بات نہیں سنوں گا، اب پھر دعا کیجیے۔ پھر گئے تیسرے روز تو کہا اچھا بات کیجیے۔ تو بات کرنے لگے تو کہنے لگے اگر مجھے کوئی سوال آئے یا کوئی اشکال آئے تو میں بیچ میں بات کر لوں یا میں لکھتا رہوں آخر میں بات بیان کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بات کیجیے، درمیان میں بتا دیجیے جو بھی اشکال آئے۔ تو وہ جو بنیادی سچی بات یہ ہے کہ جو باطل ہے تو باطل ہی ہے نا، باطل پر آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا، سچ پر مطمئن ہوتا ہے۔ تو سچ پر آدمی کو اعتماد ہوتا ہے، اور باطل پر تو یہ عیسائی لوگ جو ہیں، سچ صرف اسلام ہے، یقیناً آپ دیکھیں گے سچ صرف اسلام۔ عیسائی دنیا میں ہیں لوگ، عیسائی اگر کوئی دعوت دے رہا ہو، پادری آپ کو بڑا ماہر ایکسپرٹ مشن کا ہو اور آپ کو تھوڑا بہت شعور ہو تو آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ وہ شک اپنی اعتماد نہیں ہے اسے اپنی بات پر۔ یہ ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے، تثلیث کا،
تین خداؤں کا تصور وہ خود آج تک خود نہیں سمجھ سکے. وہ ایسا گورکھ دھندا ہے، ایک کے تین ہیں، تین کے ایک ہیں، کتنی تشریحات روز بدلتی رہتی ہیں، اس لیے کہ وہ مطمئن نہیں ہے. تو اب وہ جب دعوت دینی شروع کی انہوں نے، پادری نے ان کو بات، ڈاکٹر صاحب کو، تو وہ بیچ میں انہوں نے وہ سوال کرنے شروع کیے. وہ تو پہلے ہی تشکیک میں تھے، اور جب سامنے والا سوال کر دے تو اور زیادہ شک سا پیدا ہو جاتا ہے. تو تقریباً 9 دن انہوں نے بات کی. 10واں دن آیا تو 10 دن میں 1 گھنٹے سے پہلے ہی 10-20 منٹ کے بعد انہوں نے کہا میں اپنی بات پوری کر چکا. تو انہوں نے کہا کیا میں آج ہی بات شروع کروں یا پھر کل سے میری بات سنی؟ کہ نہیں آج ہی شروع کروں. تو 10ویں دن بات کرنی شروع کی. ابھی 10-12 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا سچ بات کہہ دوں میں ڈاکٹر صاحب کیا ہے کہ آپ نے تو مجھے دعوت دیتے ہوئے ہلا دیا. عیسائیت سے تو میں ٹوٹ گیا تھا پہلے ہی، اور آپ نے جو بات کہی سچ یہی ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ، اسلام ہی سچ ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام قبول کیا. پھر وہ کتنے لوگ جنہیں عیسائی بنایا تھا وہ ہمیشہ داؤد جب بھی ملتے ہیں بیچارے، وارنگل میں چلے گئے تھے بیچارے، ایک دفعہ ملے وہاں پر، کہنے لگے میں وہ تکلیف میں بھول نہیں سکتا کہ میں نے ہندوؤں کو عیسائی بنایا تو وہ تو بات ہے، چلو ٹھیک کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن کتنے مسلمانوں کو میں نے عیسائی بنایا. جو لوگ اسلام میں آ گئے ان سے تو میری طبیعت مطمئن ہو گئی کہ چلو میں نے وہ کر دیا ہے، لیکن کتنے لوگوں کے لیے جہنم کا ذریعہ بن گیا میں. تو اتنی دعوتی کوششوں کے باوجود بھی میرے دل میں ایک عجیب زخم سا ہر وقت کانٹے کی طرح چبھا رہتا ہے کہ تو نے اللہ کے راستے سے کتنے لوگوں کو بھٹکا دیا اور کتنے لوگوں کو جنت سے نکال کر جہنم میں لے گیا.